جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے شوہر نیلام کر کے لیا ہے نیلامی میں سے جو مصر میں ہوئی، تو پھر گھر پہ آ کر انہوں نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ کس نے؟ زلیخا نے۔ اور ان کو بہلاتی رہی پھسلاتی رہی، لیکن وہ تو نبی تھے، پاک دامن تھے، سچے تھے، وہ کیسے بہکا سکتی تھی ان کو؟ انہوں نے ہرگز ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت سارے اپنے حربے استعمال کیے، کیونکہ عورت تو حربوں کی پتلی ہے، عورت حربوں کی پتلی ہے۔ ہاں، بہت ساری مکاریاں عیاریاں ہوتی ہیں عورت کے اندر۔ تو انہوں نے خوب بہکایا ان کو، خوب پھسلایا بہلایا، لیکن وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ جب نہیں آئے، ہر طریقے سے کوشش کر کے دیکھ لیا۔ ایک کمرہ ایسا بنوایا کہ اس کے اندر چاروں طرف برہنہ تصویریں، جیسے کھجوراہوں میں تصویریں ہیں نا ننگی، ایسے ہی وہ تصویریں بنوائی اس میں کمرے میں، اور ان کو اکیلے چھوڑ دیا، اور خود بھی آ گئیں وہ کمرے میں۔ لیکن حضرت یوسف نے ان کی طرف دیکھا نہیں، پر یوں نیچے کو گردن جھکا لی۔ جھکاؤ، نیچے کو گردن جھکاؤ، ایسے نیچے کو گردن جھکا لی۔ جب نیچے کو جھکائی تو نیچے کے فرش پہ بھی وہی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ پھر انہوں نے کیا کرا کہ 7 تالوں کے اندر، قفلوں کے اندر کئی سارے کمرے، مطلب یہ ہے کہ بنوائیں کہ اب میں دیکھتی ہوں تمہارا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے مجھ سے۔ تو کئی کمروں کے اندر ان کو لے گئی اور سب میں لوک کر دیے، اور اب کہا کہ اب بھاگو، تم کہاں بھاگو گے؟ تو حضرت یوسف نے اللہ کو یاد کیا کہ یا اللہ مجھے تیرا خوف ہے، اور یہ مانتی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، تیری ہی طاقت ہے، ورنہ یہ تو بدماشی پہ تلی ہوئی ہے۔ کس کے لیے کہا؟ زلیخا کے لیے۔ اور زلیخا ہر طریقے سے ان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، ہر طریقے سے، چاہے وہ جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ ہو۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، اے یوسف، تم دروازے کی طرف بھاگو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، تو جو دروازے تھے وہ خود بخود لوگ کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو جیسے ہی وہاں سے بھاگ رہے تھے، جو زلیخا کے شوہر تھے، پتی تھے، ان کے ہسبینڈ تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا لاسٹ میں باہر نکلتے ہوئے۔ تو جیسے ہی ان کی زلیخا کی نظر اپنے شوہر پہ پڑی تو رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ تو مجھے چھیڑ رہے تھے، مجھے چھیڑ کے بھاگے، میں ان کے پیچھے بھاگی اور مجھے تنگ کر رہے تھے اندر یہ، اور میری عزت پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے۔ بدماش کتنی عورتیں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری اچھی بھی ہوتی ہیں، بڑی پاک دامن ہوتی ہیں عورتیں۔ کچھ عورتیں ہیں جو چند عورتیں بدماش ہوتی ہیں، جب بدماشی پہ آ جائیں تو ان سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے فوراً اپنا وہ بدل لیا کہ یہ مجھے چھیڑ رہے تھے، ان کے اوپر الٹا الزام لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا، ہاں، الٹا حضرت یوسف کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ مجھے چھیڑ رہے تھے، انہوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، اور میں اکیلی تھی کمرے میں، اور ایسے میرے ساتھ کرنا چاہا انہوں نے۔ تو جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں حساب کتاب کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ نہیں، ان کو جیل میں ڈالو، ان کو جیل میں ڈالو۔ تو انہوں نے ان کو بھجوا دیا جیل میں۔ عدالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ تو زلیخا نے سارے الزام لگا دیے، بھری عدالت میں، اور یوسف سے کہا، جو جج تھے وہاں پہ، بادشاہ تھے جو بھی، کہ بتاؤ بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اپنی بے گناہی کا، تم بھی ثبوت پیش کرو۔ تو حضرت یوسف نے، ایک بچہ گود میں تھا چند مہینے کا، چھوٹا سا بچہ ان کے ہی خاندان کا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو میرا رب اس بچے سے میری شہادت دلوائے گا۔ چھوٹا سا بچہ تھا گود میں، اس سے نہ بولنا آتا ہے نہ ہوں ہاں کرنا آتا ہے، اتنا چھوٹا بچہ۔ تو سارے لوگ تعجب، منہ میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ ارے پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ بچہ کیسے ان کی شہادت دے سکتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو یہ بچہ میری گواہی دے گا، میرا رب اس پہ قادر ہے۔
تو قرآن شریف میں باقاعدہ وہ آیت ہے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، سمجھ گئے؟ جی تو اس ٹائم پہ وہ بچہ بولا اور کہا کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے۔ اس بچے نے کیا گواہی دی؟ پوائنٹ کی بات ہے نا، اگر کرتا یوسف کا پھٹ گیا تھا جب وہ بھاگ رہے تھے تو زلیخا کے وہی ہاتھ آیا پیچھے سے، تو بچے نے کیا کہا؟ پوائنٹ کی بات بتائی نا۔ جی بچے نے کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے، ہاں زلیخا قصوروار ہے، ہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے۔ غلطی ہے۔ ہاں کیونکہ جب دو لوگ کشتی لڑیں گے تو آمنے سامنے سے لڑیں گے تو کپڑے سامنے والے ہی تو پھٹیں گے، پیچھے والے